الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین کرام، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک دیا سلائی، ماچس کی تیلی، اس کو چھوٹی سی حرکت دیتے ہیں، اس سے شعلہ ابھرتا ہے اور اس سے ایک پورے شہر کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور آگ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر بھی چارہ نہیں، اور وہ دوست کے طور پر بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کو غلبہ حاصل ہو جائے تو ہلاک کر دے، جلا دے، راہ کر دے، نقصان پہنچائے، اور اگر اس کو قابو میں رکھیں تو اس سے گرمی حاصل کریں، اس سے کھانا پکائیں، اس کی گرمی سینکیں۔ تو اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں ان میں ایک کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے، ایک بشری ضرورت ہے، اور وہ ہے شہوت۔ اگر یہ قابو میں رہے اشتہا اور شہوت بقدر ضرورت تو یہ حلال کے لیے مؤید ہے، اور اس سے خاندانی زندگی چلتی ہے، تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، توالد کا سلسلہ چلتا ہے، اور قوموں کا نشر و نما ہوتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر یہ بے قابو ہو جائے تو یہ اسی آگ کی طرح ہے، انسان کو بھی ہلاک کر دیتی ہے، خاندان کو بھی ہلاک کر دیتی ہے، اور معاشرے کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا ہوتا ہے، کبھی تو نیکی کے اعتبار سے اور کبھی گناہ اور برائی کے اعتبار سے۔ چنانچہ قرآن کریم، قرآن حکیم جو تبیان ہے، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، جس میں ہر اہم دستور کو سمجھایا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو ایک حکم دیا ہے، اور اس حکم کا تعلق کس سے ہے؟ نگاہ سے ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دیجئے مسلمان مردوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں۔ یہاں من کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ تبعید کے لیے، یعنی بعض کے معنی میں، یعنی بعض موقعوں پر جھکائیں، یعنی جب حرام پر نظر پڑے تو اس وقت جھکا لیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو آنکھیں اور نظر اور نکاح حرام پر نہ پڑے، ایسے موقع پر جھکانے اور ہٹانے کا حکم ہے، اور شرمگاہ سے زنا کا عظیم گناہ جو ہے اس کا ارتکاب نہ ہو، اس سے شرمگاہوں کو بچانے کا حکم ہے۔ اور الگ طور پر یہ الگ شان ہے اس حکم کی۔ یوں تو عام طور پر جب قرآن کریم میں کسی عبادت کا حکم دیا جاتا ہے، کسی چیز کو فرض و واجب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، انسانوں کو ہدایت دی جاتی ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، سب کو ایک ہی صیغے میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ الگ حکم ہے، اس کا انداز بھی الگ ہے، مردوں کو الگ طور پر حکم دیا جا رہا ہے اور عورتوں کو الگ طور پر حکم دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اگر ایک ساتھ حکم دیا جاتا تو سب شامل ہو جاتے۔ اس سے اس کی اہمیت اور اس کا مؤکد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں کے لیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور آگے یہ طویل آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے پردے کے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ لیکن جس بات پر ہم نے آج ترکیز کرنی ہے، فوکس کرنا ہے، جس کی طرف توجہ دینی ہے، وہ ہے نظر کی حفاظت۔ علماء کہتے ہیں کہ نظر جو ہے نا، نگاہ، یہ
ڈاک کی طرح ہے، ڈاک پوسٹ، یعنی جس طرح پہلے خط آتا ہے نا، خبر آتی ہے، اب تو ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں میسیج آتا ہے، تو میسیج پہلے آتا ہے، پھر وہ شخص، وہ پارسل، وہ چیز بعد میں ڈیلیور ہوتی ہے، تو پہلے نگاہ پڑتی ہے اور اس کے بعد پھر دل میں وہ امنگ، وہ ہوس گناہ کی ابھرتی ہے، اور اس کے بعد قدم اٹھتا ہے انسان چھوٹے سے گناہ یعنی عمل کے اعتبار سے آسان سی چیز سے پھسلا اور کہاں جا پڑا، بڑے گناہ میں جا پڑا۔ تو نگاہ کی حفاظت، تو جب انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیتا ہے، اس کا نفس اس سے یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اور نظر چراتا ہے۔ شروع میں یہ حالت ہوتی ہے، ذرا شرمیلا ہو کر شرمساری محسوس کرتا ہے، لیکن نظر کے کنارے سے کچھ دیکھتا ہے، چاہے وہ دنیا میں سامنے کوئی چیز ہو، بازار میں، سڑک میں، یا وہ ٹی وی پر یا اپنے فون پر، اور شیطان بھی اس کو اکساتا ہے کہ کوئی حرج نہیں۔ کبھی شیطان کہے گا کہ کون سی بڑی بات ہے، تم نے کیا تو کچھ نہیں نا، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچانا، کبھی کہے گا کہ بعد میں توبہ کر لینا۔ الغرض اس کو دھکیلتا رہے گا، اس سے کھیلتا رہے گا شیطان بھی اور اس کا اپنا نفس امارہ بھی، اور آخر میں اس کی عادت ہو جائے گی، پھر تو کسی سے شرمائے گا بھی نہیں، پکڑا جائے گا پھر بھی عادت نہیں چھوٹے گی۔ باپ دیکھ رہا ہے، ماں کو پتہ ہے، گھر کے افراد کو پتہ ہے، بیوی کو پتہ ہے کہ یہ بیچارہ مبتلا ہے اور یہ اس عادت کو چھوڑ نہیں پاتا، اس کی وجہ سے اگر وہ طالب علم ہے تو پڑھ نہیں پاتا، یادداشت کمزور، توجہ نہیں، اور اگر کام کاج کرنے والا ہے تو کام کاج میں بھی اسی طرح کے خیالات، اگر شادی شدہ ہے تو اس کی خاندانی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ اس سے انسان دنیاوی طور پر بھی تباہ ہو جاتا ہے، بلکہ اب تو نفسیات کے ماہرین نے اس کو ایڈکشن کی ایک قسم قرار دیا ہے، اس کا باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اتنا مہلک ہے، اور اس میں اللہ معاف فرمائے کیا بوڑھا اور کیا جوان، جب کسی چیز کا تذکرہ مذاکرہ ہی نہیں اور ہر ایک کے پاس وہ آلہ موجود۔ اب دکھ کی بات تو یہ ہے نا کہ ایک ایسا دور تھا کہ اگر کوئی بیمار ہوتا، کوئی معذور ہوتا، کوئی بیچارہ بڑھاپے میں گھر سے نہیں نکل سکتا، تو اس کے سامنے اللہ کی کتاب مصحف کھلا ہوا ہوتا تھا، تلاوت کا سلسلہ چلتا تھا، تسبیح کا سلسلہ۔ اب تو اولادوں نے بھی یہ طریقہ نکال لیا نا کہ بوڑھے ابا کو ٹیبلٹ لے دو، اسکرین لگا دو، تاکہ وہ بیچارے خبریں دیکھتے رہیں گے، فلمیں دیکھتے رہیں گے ادھر ادھر کی۔ تو جو مختص حصہ تھا زندگی کا مقدس، جس میں سارے دنیاوی مشاغل سے فارغ ہو کر اللہ اللہ کرنے کا موقع، اس میں بھی بسا اوقات انہی گناہوں میں اوقات گزرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اور پھر اس کو محبت سمجھا جاتا ہے کہ اولادوں کو ہدیے کے طور پر نیا فون تو لا دیا 1000-1500 کا، کمرے میں ٹی وی کا انتظام تو کر دیا، لیکن اس کی فکر نہ کی کہ اس کے ساتھ وہ بچہ کر کیا رہا ہے۔ بتاؤ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ یہ محبت ہے کیا؟ دروازے کھول دیے شیطان کے، گمراہی کے، کچھ پتہ نہیں بچے کیا کر رہے ہیں۔ کیا تعجب ہے کہ پھر وہی بچہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر نہ باپ کی بات سنتا ہے نہ ماں کی، کیا تعجب ہے؟ اور پھر ان کے کرتوت، ایسی چیزیں معاشرے میں کہ جس کے ذکر سے انسان شرمائے، نظر جھکائے۔ تو اس لیے یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے جس سے جو نظر انداز کیا جائے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کو اللہ کا حکم جاننا ضروری ہے۔ اور آگے پھر جب انسان کی نظر ناجائز چیز پر پڑ جاتی ہے اور وہ اس نظر کو ہٹاتا نہیں، تو پھر وہ کلاک شروع ہو جاتی ہے، گناہ لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب فرشتہ لکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ لیکن اگر وہ وہاں سے نظر ہٹاتا ہے
دل میں یہ خیال بھی ہے، داعیہ بھی ہے کہ دیکھو وہ خوبصورت منظر مفتون ہو رہا ہے، لیکن اس کی قربانی دے رہا ہے. کس کے لیے دے رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ بتاؤ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا. اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے اس ایک نظر کی. یہ عمل ایک گھنٹے کا ہے کیا؟ بتائیے. ایک دن کا ہے، ایک مہینے کا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی نہیں ہے یہ عمل. اس نے قربانی دی، کتنا وقت لگا؟ 1 سیکنڈ سے کم. جی. اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں یہ سنو. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دیتے ہیں جس کی حلاوت وہ محسوس کرتا ہے. اس نے اپنا مزہ اللہ کے لیے چھوڑا، اللہ نے اس کو اس سے بڑھ کر مزہ دیا. جو چیز ابھی مزیدار معلوم ہو رہی تھی اس کی قباحت اب اس کے دل میں آشکارا ہو رہی ہے، معرفت حاصل ہو رہی ہے. وہ کام گندا تھا، اس کو گندا نظر آ رہا ہے، اس کو توفیق ہو رہی ہے اور عبادت میں مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس قربانی کی بنا پر ایسا ایمان اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں جس کی حلاوت وہ محسوس کرتا ہے. کیا تعجب ہے کہ آج مسلمان شکایت کرتا ہے کہ نہ تلاوت میں مزہ ہے نہ نماز میں. بھائی تمہاری نظر جس کو نماز میں تم جھکا رہے تھے، سجدے کی جگہ پہ رکھ رہے تھے، اور جس کو ٹرین کیا جا رہا تھا، نظر تم نے نہیں اٹھائی، نہ طواف میں تم اٹھا سکے. طواف کے آداب میں سے ہے کہ کعبہ کو نہیں دیکھنا. کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوں تو دیکھنا عبادت ہے، طواف میں کعبہ کو نہیں دیکھتے بلکہ نظر نیچے رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں. تو کعبہ سے نظر جھکا کر رکھی، حالانکہ وہ معشوق کا گھر تھا، اور نماز میں نگاہ نیچے رکھی، اور تشہد میں اپنی گود میں رکھی، اور رکوع میں اپنے قدموں کی طرف نگاہ رکھی، اور سلام میں اپنے کندھوں کی طرف رکھی. یہ کیوں مشق کرائی جا رہی ہے کہ کنکھیوں سے بھی نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا؟ کیوں؟ تاکہ یہ آنکھیں، یہ نگاہ، یہ قوت جو اللہ نے دی ہے، یہ حاسہ یہ سیدھا ہو، اس کا صحیح استعمال آئے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے. تو جب انسان اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا دنیا میں بھی اجر دیتا ہے. اور جس کو دنیا میں ایمان کی حلاوت بطور عنایت، اللہ کی عنایت کے طور پر، یعنی خاص عنایت کے طور پر، بطور انعام، جس کو ایمان کی حلاوت دنیا میں نصیب ہو جائے انعام کے طور پر دنیا میں، کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اسے چھینیں گے یہ نعمت؟ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صرف اتنے عمل سے کہ حرام کو آنکھوں سے نہیں دیکھنا، نظر پڑ جائے تو ہٹانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں گے. یعنی وہ کلمہ پر موت آئے گی اس کی، اور پھر آگے قبر میں بھی آسانی ہے، حشر میں بھی آسانی ہے، قیامت کے دن بھی آسانی ہے. اور اس کے برمقابل کیا رسوائی ہوگی جب دنیا میں تو لوگوں کے سامنے عزیز تھا، معزز تھا، ناک اونچی تھی، اور قیامت کے دن دفتر کھولے جائیں گے تو کہاں منہ چھپائے گا؟ کیسے سامنا کرے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہاں بھاگے گا؟ عجیب بات ہے. اس پر میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. قرآن کریم میں 12:51 p.m. جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا کہ حساب بہت جلدی ہوگا، حساب بہت جلدی ہوگا. دیکھیے اس وقت اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کے دل میں الگ دعا ہو، الگ ارمان اور ہیں، سب کی اپنی ضروریات ہیں. تو کیا سب جب الگ سے اپنے اپنے طور پر ابھی دعا کرنا شروع کریں تو کیا اللہ سب کی دعا سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ الگ سے سنتا ہے نا، الگ سے سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. تو قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کو کیو میں سب کو انتظار کروانی پڑے گی، جیسے ایئرپورٹ میں ہوتا ہے کہ بھائی اس کا میں لے لوں حساب، پھر اس کا لوں گا، پھر اس کا لوں گا. اللہ تعالیٰ ایک کا حساب بھی لے رہے ہوں گے، دوسرے کا بھی حساب لے رہے ہوں گے، تیسرے کا بھی لے رہے ہوں گے. یکسر سب کے سب کا حساب بیک وقت ہو رہا ہوگا. اور اللہ اس پر قدرت رکھتے ہیں، اس لیے حساب جتنے وقت میں ایک شخص کا ہو سکتا ہے اتنے وقت میں، بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں، آسان فہم مثال ہے نا،
جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دویا جاتا ہے اتنے دیر میں کائنات، مخلوقات، آدم سے آخری انسان تک سب کا حساب ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ گناہ آنکھوں کا، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے توبہ کریں تاکہ دل روشن ہو، چہروں پر نورانیت ہو، اور بچوں کی بھی نگرانی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ آپ کا دنیا میں بھی بھلا کرے، آخرت میں بھی بھلا کرے۔